السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین، صدق اللہ العظیم۔ آپ سب واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہماری کلاسز خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی چھٹی ہوئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ طبیعت ابھی بھی خراب ہے، حالانکہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کل سے بہت فرق ہے۔ کل تو آواز بھی بیٹھ گئی اور کھانسی بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور نہ جانے پھر بخار کی کیفیت، تو ایک طریقے سے ہمت سی ہار گیا، اور بہت کوشش کی کہ چھٹی نہ ہو، کیونکہ میری خواہش یہ، میں نے شروع میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ چھٹی کا بڑا اثر پڑتا ہے، لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتوں پر ہمیں اجر عطا فرما دیا۔ چھٹی تو اگر ہو گئی، لیکن بہرحال کوشش تھی کہ چھٹی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کوشش ہی پر اجر مل جاتا ہے، نیت پر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ نیک کام پر اگر کوئی انسان نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ نیت کرتے ہی اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں، جب کر لے تو پھر وہ 10 گنا اور 70 گنا والا کانسیپٹ ہے۔ چلیے جی، اب بغیر دیر کیے میں بات شروع کرتا ہوں۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، سوال تھا، تو ان کے سوال کا جواب بھی دے دوں۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیغمبر کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ نبوت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو پھر ان کی نبوت کا اظہار ہو جاتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے کہ 30 سال تک بنی اسرائیل کے یہاں فرعون کے یہاں رہے، اور جب فرعون کے یہاں سے شام جانے کی، مدین جانے کی ضرورت پیش آئی، پھر 10 سال مدین رہے، ان کی بکریاں چرائیں، اور 10 سال یعنی کہ جب یہ 30 اور 10 40 پورے ہو گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا وادی سینا کے پاس، اور ان کو نبوت سے نوازا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 40 سال کی عمر میں ہر نبی کو نبوت سے نوازا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کتابوں کا، احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھا لیا زندہ، وما قتلہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور جب ہم بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ابھی تو 31-32 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی نبوت سے نواز دیا تھا۔ کب نوازا تھا یہ تو نہیں پتہ چلتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دوسرے نبیوں سے مختلف ہے۔ جیسے ان کی پیدائش ساری کائنات کے انسانوں سے مختلف ہے، ویسے ان کی نبوت کا معاملہ بھی تمام نبیوں سے مختلف ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہو سکتی ہے، ہر نبی کے الگ الگ معیارات ہیں فضیلت کے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ تو جو ہے تمام نبیوں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا۔ مراتب میں فرق ہے بہرحال، جیسے آدم جو ہے وہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں دنیا میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے، اور نوح نجی اللہ ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اس طریقے سے یہ مراتب ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ اس وجہ سے ایک مختلف ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے، تو یہ کہنے کہ آسمان اور زمین کا جو رابطہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا نبیوں کے ذریعے سے، کہ وہی آتی تھی نبیوں پر، اور آسمان سے احکام آتے تھے زمین کے انسانوں پر، یہ زمین اور آسمان کا رشتہ 600 سال سے کٹا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار فرمایا گیا تو یہ 600 سال کا جو رشتہ کٹا ہوا تھا یہ واپس جوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وجود کی برکت سے۔ چلیے اب نبوت کے بعد کی ہم چونکہ بات کر رہے تھے، میں نے گزشتہ نشست میں کچھ لوگوں کے نام آپ سے ذکر کیے تھے کہ فلاں فلاں نام ہے اور وہ ایمان لے آئے تھے
اور بہت سارے نام میں نے آپ کے سامنے گنوائے تھے، کچھ خاص حضرات کا میں نے تفصیلی ذکر بھی کیا تھا۔ آج بات اس سے آگے کی کرتے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک تو یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 سال تک تو جو ہے وہ کوئی خاص کام نہیں ہوا، اور 3 سال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور اس وحی کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش جو ہے دعوت کا کام کیا، اور اس خاموش دعوت کے نتیجے میں ان حضرات کا تذکرہ آیا جو ایمان لے آئے تھے گزشتہ نشست کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم اور آیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا جو خاندان ہے، آپ ان کو ڈرائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ پاتی فوراً اس پر کام شروع کر دیا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچاؤں کو اور ان چچاؤں کی اولادوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ سن چکے کہ حضرت علی ایمان لے آئے تھے 8 سال کی عمر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی سے کہا، آپ نے فرمایا علی لوگوں کو جمع کرو۔ اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گوشت پکوایا اور دودھ منگوایا، اور آپ کے رشتہ داروں کو، چچاؤں کو اور ان کی اولادوں کو بلوایا۔ اور آپ کے تو ویسے کئی چچا تھے، لیکن اس مجلس کے اندر جو چچا موجود تھے اس میں ایک تو ابو لہب تھے، ابو لہب تھا جس کے بارے میں آتا تبت یدا ابی لہب وتب، بڑا بدبخت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستانے والوں میں یہ سر فہرست تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ کے دوسرے چچا بھی تھے، حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چچا تھے، حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا تھے، اور یہ تینوں چچا ابو لہب، عباس اور حمزہ تینوں موجود تھے اس دعوت کے اندر۔ آپ نے حضرت علی کو جو ہے اس پر لگایا، خود بھی آپ لگے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے شوربہ، ایک پیالہ شوربہ تھا، اس کے اندر کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، مطلب اتنا گوشت تھا کہ ایک آدمی سیراب ہو کر کے کھا لے، اور اتنا دودھ تھا کہ ایک آدمی جو ہے سیر ہو کر کے پی لے۔ لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں اور ان کی اولادوں کو جو بلایا تو آنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 40 ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بھنک تو ان لوگوں کو پڑی گئی تھی، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری غلط باتیں شروع بھی کر دی تھیں، حالانکہ وہ اتنی بڑے پیمانے پر نہیں تھی، جیسے میں بتا چکا ہوں شروع میں یہ لوگ بہت لائٹ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 لوگوں کو دسترخوان پر بٹھایا اور حضرت علی کے ذریعے سے وہ پیالہ ایک ایک کے پاس پہنچا، شوربے کا پیالہ، ہر کوئی اس میں سے کھاتا تھا، پیتا تھا، آگے بڑھاتا تھا، دودھ پیتا تھا، آگے بڑھاتا تھا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ پیالہ 40 لوگوں میں گھوما، سب لوگوں نے خوب کھایا، خوب پیا، اور وہ گوشت اور وہ دودھ اتنا ہی تھا جتنا کہ اس میں پہلے تھا، یا اس سے زیادہ تھا، لیکن کم نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جس کا اظہار وقفے سے کئی مرتبہ ہوا ہے، وہ جہاں جہاں بھی معجزے ہوئے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا۔ اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں لوگوں نے کھانا پینا ہو گیا، کھا لیا پی لیا، اب آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب میں اپنی بات جو ہے شروع کروں۔ تو یہ جو ابو لہب تھا، اس بدبخت کو موقع مل گیا اور اس نے کہہ دیا کہ دیکھو محمد نے جادو کر دیا، ایک آدمی کا کھانا اور ایک آدمی کا دودھ 40 لوگوں کو کس طریقے سے کافی ہو گیا، یہ ضرور اس نے بہت بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس نے جادو کیا ہے۔ اس انداز سے اس بدبخت نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اور جو ہے دوسرے دن یا اس کے کچھ دنوں کے بعد بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے دعوت فرمائی، لوگوں کو بلوایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، چچاؤں کو بلایا، ان کی اولادوں کو بلوایا اور پھر ان کی دعوت کی، کھلایا اور پلایا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کچھ کہا بھی، فرمایا بھی، آپ کو کیونکہ موقع مل گیا تو آپ نے ان کو دعوت دی کہ لوگوں میں تمہیں اس طرف بلاتا ہوں اور میں تمہیں اس دین کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ کون میرا ساتھ دے گا، وہ لمبی چوڑی تقریر ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کون میرا ساتھ دے گا، کوئی بھی نہیں بولا، سب بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہی بچپن کی عمر میں، کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں چھوٹا اور کمزور ہوں، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو اس پر وہ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھٹا اڑایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھٹا اڑانے کا مطلب کیا ہے، کہ یہ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے خاموش، اور مجلس جو ہے وہ ختم ہو گئی، لوگ ہنسی اڑاتے ہوئے، لو ان کو تو بڑے مضبوط لوگ ملے اور بچوں کا تعاون مل رہا ہے ان کو۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو شروع کے اندر اس قدر جو ہے ذہنی تکلیفیں دی گئیں اور اس طریقے سے پریشان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمت اور استقلال کا مضبوط پہاڑ بن کر کے کھڑے رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس خاموش دعوت کے بعد جب کچھ لوگ ایمان لے آئے، ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور اس طریقے کے کچھ لوگ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ یہ اشارہ ہوا کہ اب آپ کھلا دین کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ پاتے ہی جو ہے وہ غالباً صفا کی پہاڑی کے اوپر جمع ہو کر لوگوں کو بلایا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا چوڑا اعلان کیا۔ اس زمانے کا یہ ایک آفیشیل اعلان سمجھا جاتا تھا کہ لوگوں کو جو ہے کہ کوئی بہت سخت اور ایمرجنسی حالات اگر آ جائے، کوئی جنگ جیسی حالت ہو جائے، تو وہاں کھڑے ہو کر یا صباح کہہ کر کے آواز لگائی جاتی تھی اور لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہا، یا صباح، اور آپ نے اس موقع پر اپنے تمام چچاؤں کو اور تمام قبیلے والوں کو نام لے کر کے بلایا، اے بنو فلاں، اے بنو ہاشم، اے بنو یہ، اے بنو وہ، سب کو بلایا۔ اور جتنے لوگ وہاں اس وقت مکہ کی گھاٹی کے اندر موجود تھے، سب نے آپ کے اس اعلان کو سنا اور آپ نے سب کو جمع کیا۔ یہاں پر بھی یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب یہ بھی موجود تھا، اور یہاں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے موقع سے، کیونکہ یہاں پر یہ اپنی حدیں کراس کر گیا۔ تکلیف تو اس نے بہت دی، بعد میں بھی دی، لیکن یہاں اس نے ایسا کام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر بات دراصل یہ ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، میں نے بتایا نا کہ یہاں پر بلانا اس زمانے کا آفیشیل اعلان سمجھا جاتا تھا اور بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، ایمرجنسی حالات سمجھی جاتی تھے، ریڈ الرٹ کی طرح۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ کے متعلق تو لوگوں کو معلوم تھا، صادق امین ہے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی کوئی غلط بات کہتے نہیں، نبوت سے پہلے بھی آپ کا کیریکٹر لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے۔ جب آپ نے لوگوں کو بلایا تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس دعوت کا خلاصہ یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر جو ہے یہ کھڑا ہو گیا کم بخت ابو لہب، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا تبا لک الہذا جماعتنا، کہنے لگا کہ اے محمد معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، کیونکہ تاریخ اور سیرت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اس لیے میں ان کو دہرا رہا ہوں، استغفر اللہ، ورنہ ہماری زبانیں ٹوٹ کر زمین پر گر جائے۔ اس نے بدبخت نے کہا کہ اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، استغفر اللہ، یعنی کہ عرب کا ایک محاورہ تھا، جیسے ہمارے یہاں عام طور سے پرانی دلی کے اندر عورتیں کہتی ہیں نا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، اور اس طریقے کی کچھ الفاظ کہہ سکتے ہیں، راس اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو عرب کا ایک محاورہ تھا، اور عرب کی ایک خاص محاورے والی بددعا تھی۔ تو اس نے کہا محمد الہذا جماعتنا، کہ تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا، تبا لک، تیرے ہاتھ ٹوٹے اور برباد ہو، اس طریقے کے اس نے الفاظ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی اس بات کا تو جواب نہیں دیا، لیکن قرآن آ گیا فوراً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریئیکٹ کیا اپنے حبیب کی طرف سے، جس کے وجود کی برکت سے کائنات کو مل رہا ہے، اس پر بھونک رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹے وتب، بلکہ ٹوٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے، ولید، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، اور یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، قرآن میں کسی بھی دشمن کا نام نہیں ہے، صرف اس کا نام ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اتنا بدبخت ہے کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہوا بھی یہی، باقاعدہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، فزیکل ٹوٹے اس کے ہاتھ، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اپنے موقع پر اس کی وضاحت کروں گا، آئے گا اس کا بھی ذکر آئے گا، اس بدبخت کا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر بہت ستایا، بہت زیادہ تکلیفیں دی۔ آج اس کی وضاحت کروں گا، یا ہو سکتا ہے کل اس کی وضاحت کروں، اور اگر کھانستے ہوئے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو میری کھانسی سے، تو آپ سے درخواست ہے تھوڑا سا برداشت کر لیجئے، میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، طبیعت خرابی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ تو اس بدبخت نے اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس طریقے سے سخت سست کہا، اور مجلس جو ہے وہ برخاست ہو گئی، وہ صفا پہاڑی کے اوپر سے بھی۔ اچھا جی، اب یہ موقع ایسا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر کہ اب آپ نے لوگوں کو باقاعدہ، کیونکہ اب کھلم کھلا دعوت دیتی تھی، دعوت کا اعلان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، کوئی اکیلا بیٹھا ہوا مل گیا، 4-5 لوگ اکٹھے مل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر، دروازوں پر جا کر، گھروں پر جا کر، دکانوں پہ، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہر طرح سے دعوت دینی شروع کر دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں پھر رکاوٹیں بھی کئی طرح کی آئیں۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو عرب کے اندر لوگوں کے الگ الگ مزاج تھے۔ پہلا مزاج تو لوگوں کا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اس دعوت کو اس لیے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اور ہمارے بڑے یا ہمارے آبا و اجداد وہ ان بتوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، لہذا محمد اگر تمہاری بات صحیح بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تمہاری بات پر ایمان لے آتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں، تو یہ ہمارے باپ اور داداؤں کی توہین ہوگی، آبا و اجداد کی توہین ہوگی، کہ ہم نے اگر تمہارا کلمہ پڑھ لیا تو یہ سیدھا سیدھا اس بات کا اعلان ہوگا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو، ان کے دین کو غلط سمجھ رہے ہیں، لہٰذا ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ تو اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے میں اس لیے رک جاتے تھے کہ بڑے بڑے بت خانے اور بڑے بڑے اس دور کے جو عبادت خانے ہوتے تھے جس میں بڑی بڑی مورتیاں رکھی ہوتی تھیں، ان لوگوں کو آفیشیلی ان عبادت خانوں میں بڑا انچارج بنایا جاتا تھا۔ کوئی کسی بت خانے کا متولی ہے، کوئی کسی خود بت خانے کا جو ہے وہ اسکالر بنا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے، مربی بنا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے محمد کا لایا ہوا دین قبول کر لیا تو ہمیں یہ جو عہدہ ملا ہوا ہے اور ہماری یہ جو پوزیشن سیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی، اور لوگ جو اس مرتبے کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں نذرانہ دیتے ہیں، ہمارے پیچھے چلتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ کچھ لوگ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بنو ہاشم کا ایک شخص نبوت کا اعلان کر رہا ہے، دوسرے قبیلوں کی بات ہو رہی ہے، تو اگر ہم بنو ہاشم کے بھتیجے یعنی کہ ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، تو پھر ان کو اپنا دین اور دنیا کا امام ماننا پڑے گا، اور اس لحاظ سے وہ عرب کے سب سے معزز قبیلے سمجھے جائیں گے۔ وہ بڑے ہو گئے تو ان کا قبیلہ بھی بڑا ہو گیا، تو دوسرے قبیلے کے لوگ بعض مرتبہ اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ چودراہٹ چلی جائے گی، ہمارا مرتبہ چلا جائے گا، ہمارے آبا و اجداد کی جو بے عزتی ہو جائے گی، ان باتوں کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس دور کے لوگوں کی ذہنیت کیا تھی، سوسائٹی کیا تھی اس دور کے اندر۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھر اس کی دعوت تو دی اور اپنے لوگوں کو جو ہے بلایا بھی، سمجھایا بھی۔ یہ ایک موقع ایسا آیا کہ مروہ پہاڑی کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمرہ بنا لیا تھا دار ارقم کے نام سے، اور وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو دین پڑھایا اور سکھایا جاتا تھا۔ شروع دور کے اندر جو کوئی شخص بھی ایمان قبول کر لیا کرتا تھا، ایمان لے آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کے جو گنے چنے صحابہ کرام تھے وہاں اس کمرے میں لے جا کر کے ان کو بنیادی طور پر جو معلومات ہوتی تھی دین اسلام کی، اس وقت کی جو تھوڑی بہت ہوتی تھی، وہ ان کو بٹھایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، اور ان کے اندر جو ہے ایمان اتارا جاتا تھا۔ یہ دار ارقم کے اندر لوگوں کے، مسلمانوں کے جمع ہونے کا ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، عبادت وغیرہ بھی وہیں ہوتی تھی۔ اچھا جی، اب معاملہ ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب کچھ لوگ مکے کے اندر ایمان لانے لگے، دین میں داخل ہونے لگے، اب لوگوں نے، ابھی تک تو مذاق اڑانا، ٹھٹے بازی کرنا، یہاں تک تو لائٹ لیتے تھے، اب ان لوگوں نے جو ہے اس کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا کہ اب یہ پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ اس کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو باقاعدہ ان لوگوں نے اب بڑے لیول پر مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت کرنے کے اندر ان لوگوں نے لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھا، یعنی کہ اتنے بزدل تھے۔ ایمان لانے والوں میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہوتے تھے، جیسے حضرت حمزہ بڑے خاندان سے ہیں، بڑے قبیلے سے ہیں، اور جو ہے مالدار بھی ہیں، ہر لحاظ سے بہت دھاگڑ ٹائپ کے آدمی تھے، ان پر تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہاتھ ڈالنے کی۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے زبردست آدمی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تو شیطان بھی ان کے راستے سے ڈر جاتا تھا، بڑے مرتبے کے، بڑے خاندان کے مالداروں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ وہ شخصیات تھیں، حضرت حمزہ، حضرت عمر اور ان جیسے دوسرے بڑے لوگ، کہ جن پر عرب کے لوگوں کی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے تھے جو میڈیم طبقے کے ہوتے تھے، درمیانی، جو غریب بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان پر بھی ہاتھ ڈالنے کی قریش کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے خاندان والوں کو پریشرائز کرتے تھے کہ تمہارا فلاں بندہ جو ہے وہ بے دین ہو گیا ہے اور محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لہٰذا ہم اگر کچھ کہیں گے تو تمہارے اور ہمارے خاندان میں جو ہے وہ ہماری آنکھیں بگڑیں گی، نظریں بگڑیں گی، تم ہی ان کو جو ہے ستاؤ، پریشان کرو۔ جیسے کہ سعد بن ابی وقاص کا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ قسم کھا کر کے دھوپ میں بیٹھ رہی، اس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا جو خاندانی لوگ ہوتے تھے، قبیلے کے لوگ ہوتے تھے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک لیول کے جو ہے وہ غریب اور بالکل غلام اور باندی کی جن کی حیثیت تھی، سب سے زیادہ ان کو پریشان کیا جاتا تھا، کیونکہ نہ یہ مالدار ہوتے تھے، نہ یہ مضبوط ہوتے تھے، نہ یہ کسی خاندان سے ہوتے تھے، تو لہٰذا ان کا تو اسٹیٹس بالکل ہی مکے کے اندر، یعنی کہ اونٹوں اور جانوروں کا شاید اسٹیٹس بہت اچھا ہو، یہ ان سے بھی گئے گزرے سمجھے جاتے تھے۔ ان کمبختوں نے گد بنا دی، بہت برا حال کیا، بڑا ستایا۔ میں مثال کے طور پر چند ایک لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں
کیونکہ سب کا ذکر تو مشکل ہے، چند ایک کا کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غلام تھے، اور ایک شخص تھا، اس کے یہ غلام تھے، اور اس کو جب پتہ چلا کہ بلال ایمان لے کر کے آئے ہیں، اس بدبخت نے حضرت بلال کو بڑا ستایا۔ یعنی کہ عرب کے اندر، مکے کے اندر جب سارا دن دھوپ پڑے، صبح سے دھوپ پڑتی رہے اور دوپہر کا وقت آ جائے جو ظہر کا وقت ہوتا ہے یا 11-12 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ہندوستان کی دھوپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عرب صحرا کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں کالے پہاڑوں پر جب جو ہے وہ دھوپ پڑے اور وہاں کی ریت پر دھوپ پڑے تو کتنی گرم ہو جاتی تھی کہ ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر، اور مکے کے جو نوجوان لڑکے نہیں ہوتے 13-14 سال کے 15 سال کے، ان کے ہاتھ میں وہ رسی کا پھندا دے دیا جاتا تھا اور وہ لڑکے ان کو کھینچتے تھے اسی گرم تپتی ہوئی ریت پر۔ بعض مرتبہ ان کو جو ہے وہ سارا دن ایک پتھر کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، کالی چٹان گرم تپتی ہوئی، اس کے اوپر لٹا کر ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اس طریقے سے ان کو ستایا جاتا تھا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے، حضرت عمار، حضرت یاسر اور ان کی ماں سمیہ، حضرت یاسر کی ماں، حضرت عمار ابن یاسر، یہ عمار بیٹے تھے، یاسر ان کے والد تھے، اور سمیہ جو ہے وہ یاسر کی بیوی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی بڑا ستایا گیا، عمار اور یاسر کو اور ان کی جو ہے وہ سمیہ کو۔ فضائل اعمال کے اندر حکایت صحابہ کا ان کا تذکرہ ہے، حکایت صحابہ کے اندر ان کو سینے تک زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور گڈھا بنا کر کے سینے تک اتار دیا جاتا تھا، پھر وہ ریت ڈال دی جاتی تھی تاکہ ہاتھ وہ اسی پوزیشن میں رہے، ہل نہ سکے، ہاتھ بھی اندر ہوتے تھے گڈھے کے اندر، اور جب وہ ریت وغیرہ ڈال کر بالکل جو ہے وہ فکس کر دیا کرتے تھے کہ اندر سے ہاتھ ہلانے کی کوشش بھی کی جائے تو ہلا کر کے ہاتھ باہر نہ لائے جائیں۔ پھر یہ جو اوپر کا حصہ ہوتا تھا، سینہ، گردن اور یہ چہرہ، اس پر ہنٹر مارے جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنی جو ہے سختی اور تکلیف کا مقام ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے اور ان کی اس حالت کو دیکھتے تھے اور آپ ان کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، دین اسلام کے اندر سب سے پہلے شہادت ان کی ہوئی، بڑے برے طریقے سے ابو جہل نے ان کو جو ہے شہید کیا۔ میں بتاتا نہیں، لیکن چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ 2 اونٹوں کو جو ہے وہ لیا گیا اور رسی باندھ کر ان کے دونوں پیروں کو باندھ دیا گیا، اور جب دونوں پیر ان کے جو ہے وہ اونٹوں کو بھگایا ادھر ادھر، اور جب وہ ایک اونٹ ادھر جا رہا ہے ایک اونٹ ادھر جا رہا ہے اور دونوں پیر بندھے ہوئے ہیں، تو برچھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں، وہ جو ہے اس نے مارا، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح سے ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ حضرت عمار کے بارے میں یا غالباً سہیب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو، یہ کسی کے غلام تھے اور وہاں پر انگارے گرم کیے گئے، خوب انگارے گرم کر کے، مکہ کی تو ویسے ہی گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن باقاعدہ کوئلے وغیرہ بچھا کر اور کچھ مٹیریل بچھا کر وہاں آگ لگائی گئی، دہکائی گئی، اور اس آگ کے اوپر ان کو لٹایا گیا۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے، خباب کے بارے میں، اچھا وہ یاد آئی ہے مجھے، حضرت خباب بن الارت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو باقاعدہ اس طریقے سے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا کہ جب ان کی کمر جلتی تھی اور کمر سے چربی نکل جاتی تھی، پھر چربی سے جو ہے وہ آگ بجھ جاتی تھی ان کی۔ خباب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی شخص نے ان کو انگاروں کے اوپر لٹایا تو اس کا بھائی کہیں سے آتا ہوا ان کو دکھا، تو ان کو لگا کہ شاید یہ میری حمایت لے گا اور مجھے بچائے گا، تو اس نے آتے ہی کہا کہ تم ٹھیک سے اس کے اوپر جو ہے ظلم نہیں کر رہے ہو۔ وہ آ کر ان کے سینے پر بیٹھ گیا کہ یہ لیٹا ہوا تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو جلن اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، وہ آ کر کے سینے پر بیٹھ گیا تاکہ اور جو ہے بوجھ پڑے اور انگاروں سے ان کی جو ہے کمر جلے۔ اتنا زیادہ ان کو پریشان کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور صاحب السواک والنعل ان کو کہا گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر، اس شروع اسلام کے اندر بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، غالباً سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، کہ ان کو ان کے چٹائی میں لپیٹ کر الٹا لٹکا دیا کرتے تھے اور نیچے سے دھواں دیا کرتے تھے، دھواں، یعنی کہ تکلیف کے مارے ہاتھ پیر تو چٹائی کے اندر ہیں اور وہ دھوئیں کی تکلیف سے جو ہے وہ اس کو تکلیف ہو اور آنسو نکل رہے ہیں اور آنکھ اور ناک اور کان میں وہ دھواں جا رہا ہے۔ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں ہم کہ اس دور کے اندر یہ تکلیفیں کتنی شدید ہوں گی، کتنی سخت ہوں گی۔
لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود تاریخ میں کوئی ایک نام نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اپنے آپ کو پھیر دیا ہو۔ ان تکلیفوں سے پریشان آ کر کے ان لوگوں نے کہا ہو کہ ہاں اب بہت ہو گیا، ٹارچر سہا نہیں جاتا، ہم یہ دین چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، ایک ایسا دین جو ابھی نیا نیا آیا ہے، ایک ایسا خدا جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، ایک ایسا عالم، ایک ایسا جہان عالم الغیب جو کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اس پر ایسا ایمان بنا دیا کہ ان صحابہ کرام نے اپنی جان کا تو سودا کر لیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج ہم لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اسی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے۔ آج تو ہم جو ہے جب تک اپنے اسٹیٹس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور اللہ بلیس یو اور اس قسم کی اسٹیٹس نہ لگا لیں، تب تک ہماری سوسائٹی، ہمارا خاندان، ہمارے دوست، ہمارا فرینڈ زون یہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ وہ کبھی ہم سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم ایمان والے ہو، یہ باتیں نہ لگایا کرو، یہ باتیں نہ کہا کرو، لیکن ہم لگاتے ہیں، اور مسلمان بھی ہیں اور رسم و رواج عیسائیوں والی بھی ہیں۔ تو بھائی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہمیں، کیا کر رہے ہیں ہم۔ میں آج کی بات اسی پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کل آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔